اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، جتنے بھی جانور موجود ہے زمین کے اوپر، مخلوق موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی پانی کی خاص پرسنٹیج کے ساتھ ملا کے پیدا کیا ہے۔ اس میں سے کچھ جو ہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ دو ٹانگوں پہ، کچھ چار پہ، کچھ زیادہ پہ، جس طرح کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے اس کی شیپ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور بتایا کہ منافقین جو ہیں وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اطاعت کرو، تو ان کا ایک گروہ ایسا ہے، طبقہ ایسا ہے، آپس میں جب گفت و شنید کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا بیچ میں ڈنڈی مارتا ہے، سمجھ لیں بات نہیں مانتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں کیا کہتے ہیں غور کیجئے گا، اور ہم لوگوں نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کس جو ہے نا وہ جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، یقیناً بے شک، کانا ہے، قول المؤمنین، مومنوں کا۔ فرمایا کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے، اس کا قول کیا ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ سر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کام ایسے کرنا چاہیے، اور اللہ کے وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے اس طرح کیا ہے، ان کی سنت ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ اس طریقے سے کریں۔ لیحکم، کس طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کام کے لیے کہ وہ فیصلہ کرے بینہم، ان دونوں کے درمیان۔ یعنی کوئی شخص غلط ٹریک پر ہے، غلط رستے پر ہے، غلط طریقے کو اڈاپٹ کیے ہوئے، اسے بتایا جائے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ وہاں پہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اور صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس معاملے میں کیا ہے۔ مومن بندہ کیا کہتا ہے فوراً؟ مومن کہتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، جب اس کو بتائی جاتی ہے یہ بات ایسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے تو بزرگ اس طرح کرتے تھے، میرے تو دادا ابو ایسے کرتے تھے، میرے تو بھائی ایسے کرتے تھے، میرے تو چاچو ایسے کرتے تھے، میرے تو استاد ایسے کرتے تھے، فلاں تو ایسے کرتا ہے، میں تو ایسے کرتا ہوں۔ نہیں، ریفرنس پوائنٹ کیا ہے؟ فلاں دادا، پردادا، بھائی، چاچو، ابو جی، یہ سارے ریفرنس نہیں ہمارے۔ ہمارا ریفرنس کون ہے؟ مسلمان کا ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ مومن کا ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے؟ اس کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ پھر مشرکین مکہ والی بات نہیں کرتا کہ جس طریقے سے ان کو دعوت دی جاتی تو وہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، بلکہ مسلمان اور مومن کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے وسلم کے فرمان کو سن لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سن لیا، اور اب ہم اطاعت کریں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں دیکھیں گے، کریں گے، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھئی آپ کو مطلب توفیق تو دی ہوئی ہے، کوئی بھی سنت ہے یا کوئی بھی طریقہ ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھئی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے، کرتے کراتے جو ہے نا وہ زندگی کے 50 سال ایسے بتا دیتا ہے، تو وہ والا کام نہیں ہے۔ یہ فوراً ہے، سمعنا کے بعد فوراً اطعنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، انشاءاللہ ہم اطاعت کریں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دیکھو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا مومن کا، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اسے منافق سے، کفار سے الگ کرتا ہے اور اسے کامیابی اور فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور وہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی ہے وہ کوئی عارضی کامیابی نہیں ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے، وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، جنت میں داخل ہو گیا، مدخل الجنہ فقد فاز، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقِي، اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ شخص ہیں جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں اب یہ چیز آ گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت
اللہ کے وسلم کی اطاعت، یعنی دو ہی ایسی پرسنالٹیز ہیں یا دو ہی ایسی ذاتیں ہیں جس کا مطیع بنا دیا گیا ایک مومن بندے کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ مومن بندہ جو ہے، یہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ ایک مومن شخص جو ہے وہ کسی بابا جی، فلاں بزرگ، اس کے بزرگ، میرے بھائی، اس کے چاچو، ٹھیک ہے، فلاں سائنٹیفک میتھڈ، وہ جی لاجیکل، وہ جی منطقی، وہ جی علم الکلام، وہ فلاں فلاں، کسی چیز کا مومن جو ہے وہ مطیع و فرمانبردار نہیں ہو سکتا. مومن بندے کی جو مہار ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کے ساتھ تھمی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی رسی مجھے جہاں لے کے جائے گی میں وہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ فوراً جو بھی کام کرنے لگتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کام کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں فرقہ کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، نہیں، فوراً سے یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان میں قائم ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول وسلم کیا کہتے ہیں، کہاں لکھے، دکھائیں مجھے، تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جس چیز پہ کھڑا ہوں اور جو میں عمل کر رہا ہوں وہ میرا عمل عین نبوی عمل کے مطابق ہے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور وہ خوف بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے، برائی سے بچنے ہے. وہ تقی اور تقوی بھی اختیار رکھتا ہے. یہ سارا کام اللہ کی خشیت کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں فلاں بندہ کہے گا کمال کی بات ہے. اور وہ تقی اپنے دل میں تقوی اختیار رکھتا ہے. تقوی ایک سادی سی ڈیفینیشن میں یہی سمجھ لیں آپ کہ نیکی کی طرف گامزن ہونا اور برائی سے بچنا، تقوی اس چیز کو کہتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کامیابی ہے نا، یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اپنی اطاعت کرنے کی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی. اچھا، رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. قرآن کریم میں یہ چیز ڈسکس ہے. بات سمجھتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم کہتے ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ٹھیک ہے. اور ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو قرآن کی اطاعت کرنا گویا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. دونوں ایسے سمجھ لیں کہ ایسے دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو. یہی چیز ہوتی ہے نا. تو وہ دونوں ایسی ایک دوسرے کی طرف تلقین، تو ان کی دونوں کی باتوں میں ایک دوسرے کی باتیں شامل ہیں. اس وجہ سے ایک کی اطاعت کرنا دوسرے کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب تھوڑا سا یہاں پہ منافقین کی جو صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نفاق والے بندے کی جو صورتحال ہوتی ہے، یعنی جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں ہوتی، ایمان کی انتہائی کمزور سطح پر یا نفاق کی سطح پر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اقسم، سلائڈ نیچے کریں، وہ اقسم، وہ قسمیں کھاتا ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، جہد ایمانہم، اپنے پختہ قسمیں، کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم میں بات مانوں گا، اللہ کی قسم ہونا اپنا داڑھی رکھنی ہے، اللہ کی قسم اب تو ویل کرنا ہے، اللہ کی قسم اب تو یہ کرنا ہے، اللہ کی قسم اب تو وہ کرنا ہے. اس طرح کی باتیں، بات سمجھتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں بڑی پختہ قسم کی. اچھا، اللہ کی قسم، اگر اب اللہ کے وسلم نے یہ بات کہی جو اس ٹائم منافقین تھے کہ جانا ہے کسی جہاد کے لیے، چلو اس سے جو فلاں جنگ تھی اس کے لیے تو ہم نہیں گئے، اب میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، پختہ قسمیں. لئن امرتہم، البتہ اگر آپ حکم دیں گے انہیں، لیخرجن، تو وہ ضرور نکلیں گے. یعنی اتنی قسمیں کھا رہے ہیں بہت زیادہ نا. تو یہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا، جھوٹا آدمی ویسے ہی بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں. سم ٹائم تو انسان کو چلو ضرورت پڑتی ہے کسی کام کے لیے، انسان پختہ قسمیں کھا لیتا ہے، یا کوئی ایسا ٹاپک آ جاتا ہے تو اس پہ انسان، قسموں کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہ آپ بات بات پہ قسم کھائیں. اور قسم سے ریلیٹڈ یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم مسلمان کے لیے جائز بھی نہیں، اللہ کے وسلم نے منع کیا ہے. بات سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ جو ہے نا وہ قسم کھائی ہے، جیسے والعصر کی، والفجر کی، ٹھیک ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لیکن ایک مومن شخص کو اللہ کے وسلم نے ویسے منع کیا ہوا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کہنا ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے فلاں کی قسم. اس طرح بچے کرتے ہیں نا آپس میں، تو آپ کے سر کی قسم، آپ کے اس کی قسم، تو اس کی قسم، اس طرح قسمیں کھاتے ہیں. تو قسم سب سے پہلے تو کھانی اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے
کہ قسم جو ہے اس کو پسند نہیں کیے گا کہ بات بات پہ انسان قسمیں کھاتا پھرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کی کہ پختہ قسمیں کہ ہم جو ہے نا اب اگر کوئی بات کہیں گے اللہ کے رسول پھر ہم مانتے ہیں. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیں کہ بھائی مہربانی کرو، تھوڑی مہربانی، تسی قسمہ نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، اطاعت تو جانی پہچانی ہے. یعنی آپ جو لوگ ابھی، ایک تو یہ ہے نا اس کے دو معنی ہیں اطاعت و معروفہ کے. ایک معنی یہ ہے کہ بھائی جس طریقے سے صحابہ کرام اطاعت کر رہے ہیں نا، کہ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ان کا عمل ہے. بات سمجھتے ہیں؟ عمل سے شو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لیں ہماری محبت یہ ہے. آپ لوگ زبان سے شو کرتے ہیں جی ہماری محبت ہماری محبت، عمل سے شو کریں. آپ جب اللہ کے رسول آپ کو کہتے ہیں یہ کام کریں تو آپ پیچھے سائڈ سے کرتے ہیں بیٹھ کے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ زبان سے تو بڑے دعوے کرے لیکن عملی طور پہ بالکل صفر اور زیرو، وہ والا کام نہ ہو. کوشش کریں عمل کو بھی ویسا بنائیں. ایک ہی اطاعت و معروفہ کا معنی. دوسرا اطاعت و معروفہ کا معنی یہ ہے کہ بھائی تھوڑی جڑی اطاعت ہے نا، میری قسمہ خان تو پہلے سے کی یا قسمہ خان تو بعد ہوگی، سانو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تم یہ باتیں کرتے ہو صرف اس طریقے کا یہ مفہوم بنتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بتا دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہی بات آ رہی ہے اوبے اللہ اوبے دا میسنجر، کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک علیہ اس رسول پر، ما حُمِّلَ جو بوجھ وہ ڈالا گیا، وعلیکم اور تم پر ما حُمِّلتم جو بوجھ تم ڈالے گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پھر جاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو جو چیز کی ذمہ داری فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، جس چیز کی ذمہ داری اللہ کے رسول پہ لگائی گئی تھی کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچانا ہے، وہ تو انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی. ان پر اب کوئی بوجھ نہیں ہے اس بات کرنے کے بعد. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری کیا تھی کہ تم نے اس بات کو سن کے اطاعت کرنی. ان کی بات تھی پہنچانا، ان کا کام تھا، آپ کا کام ہے اطاعت کرنا. انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اطاعت والا تو پھر اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اس کا جواب دہ ہونا وہ آپ کے اوپر ہے اور آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تہتدوا، تو تم ہدایت پالو گے. ٹھیک ہے، اگر تم جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے لیے ہدایت ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے اوپر جو ہے وہ تو ہے کہ بھئی وہ پیغام پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام ہے واضح طور پہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا. اب مانے یا نہ مانے امت، پھر امت کا جو یہ نہ ماننا ہے وہ اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں کرے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم کے دل میں ہوتا تھا نا کہ میری امت جو ہے نا یار یہ بات کیوں نہیں مانتے لوگ مشرکین مکہ کے، بات بات پر ان کو بلانا بٹھانا سمجھانا سکھانا، لیکن انہوں نے نہ پھر منہ پھیر لینا. بڑا دل دکھی ہونا اللہ کے وسلم کا. جس طریقے سے آج آپ میں سے کوئی بندہ کوشش کر رہا ہو نا کسی شخص کے لیے کہ یار میں نے فلاں شخص کو کوشش کر کے نا اس کو سمجھانا ہے اور وہ بات نہ مان رہا ہو، اچھی کوئی بات ہو تو آپ کا دل دکھی سا ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے وسلم کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ کو ان پہ جو ہے نا وہ نگہبان تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، آپ اپنے دل کو ان کے لیے گھائل کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ لوگ ابھی سورۃ کاف پڑھ کے آئے ہیں، اس میں یہ ہے نا پہلے پیج پہ یہ آیت ہے کہ بھائی اللہ کے رسول آپ اپنے دل کو جو ہے نا وہ گھائل کر لیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے، ایسا نہ کیجیے. تو یہ ایک مومن شخص کو سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ شخص جو پیغام دینے جا رہا ہے اس کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لے. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ نے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا. آپ اپنا معاملہ کنسسٹنسی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جس حد تک جس کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اپنی محنت پوری کریں اور اس کا جو رسپانس ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا، جیسے اللہ کے وسلم نے پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسپیشلی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے نا ایمان کی سمجھ دی تھی. آگے پڑھتے ہیں جی، آیت نمبر 55 ہے جی، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک پیشین گوئی بھی ہے اور وہ پیشین گوئی کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا. پیشین گوئی سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. یعنی اب صورتحال یہ تھی کہ منافقین کی تمام ترزیاتیاں اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پھر وہ منافقین کی سازشیں وہ چل رہی تھی. نتیجہ مسلمان بڑے خوف زدہ تھے جو نیک دل تھے، نیک سیرت تھے. پھر جو ہے نا وہ سارا معاملہ ان کا کیا کہتے ہیں مشرکین عرب کا جو انہوں نے جو نا کھڑا کیا ہوا تھا، اس پہ پھر اللہ کے وسلم نے یہ پیشین گوئی دی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جو لوگ ایمان لے کے آئے نا تم میں سے، جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت ہے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیستخلفنہم، اللہ تعالیٰ بھائی انہیں تو ضرور جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا فی الارض، زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خلیفے بنائے، جانشین بنائے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک اس کو ہم سمجھتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مستدرک حاکم کی. حدیث مبارکہ اس طرح ہے، ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. جی السلام علیکم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا مستدرک حاکم کی، جس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. وقال الذهبی صحیح، جناب ذہبی کہتے ہیں، امام ذہبی کی اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینے میں آئے نا اور انصار نے انہیں جگہ دی تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہوا، وہ بیچارے ادھر سے بھاگ بھوگ کے آئے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، بڑی مشکل جان بچا کے آئے ہیں. اب جب یہاں پہ آئے ہیں تو وہی بن کعب کہتے ہیں کہ سارا عرب جو ہے نا ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا ایسی تیسی ان کی، ٹھیک ہے. اس لیے مسلمان رات اسلحے کے ساتھ گزارتے تھے اور دن بھی اسی حال میں گزارتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے لگے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن و اطمینان سے ساتھ گزریں گی، ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو ابی بن کعب کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا. یہ سکرین غائب ہوگی آپ کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی. یہ والی آیت جو ہے نا پھر اس موقع پر نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ آ چکا ہوگا کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں پہ سارا عرب، پہلے تو تھا مشرکین عرب تھا، ٹھیک ہے، صرف مدینہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ تھوڑا مخالفت کر رہے تھے. اب کیا ہوا کہ سارا عرب ایک کمان کی طرح کھڑا ہو گیا کہ تم کون ہو بھائی، تم جو ہے نا اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو. تو یہ سارا معاملہ تھا. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ آپ غور کریں کہ جو ایمان لے کے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا اس زمین کا نا، اور کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے بنایا، ولا یمکنن، یہ تو سب سے پہلی چیز ہے نا کہ خلیفہ بنائے گا. اب آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کے یعنی ہجرت کے 10 سال بعد، 10 سال کے اندر اندر جو ہے ابھی اللہ کے وسلم حیات تھے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن، پورا جزیرہ عرب جو ہے نا اس کو فتح عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ مجوسیوں اور شام کے جو کئی علاقے تھے ان سے جزیہ وصول کرنے لگ گئے تھے اپنے دور میں. اور روم کے بادشاہ ہرقل، مصر کے بادشاہ مقوقس جو تھا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ارسال کی اس نے. تو یہ سارا کیا تھا، آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی تھی، مضبوطی کی طرف، ٹھیک ہے، جماعت جا رہی تھی. پھر اللہ کے رسول دنیا سے جب رخصت ہوئے اس کے بعد خلفائے راشدین المہدیین کا دور آیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرق میں اتنا آگے لے گیا ان کی سلطنت کو کہ مشرق میں چین تک پہنچ گئے مسلمان، اور مغرب میں انہوں نے پورے افریقہ کو سر کر لیا، اور جہاں جہاں اس وقت آبادی تھی اور کوشش وہاں کے قریب قریب پہنچ کے پورا تقریباً جو ہے نا اچھی خاصی دنیا سر کر لی اور پورا ایک نظام قائم کر دیا. اور زبردست قسم کی جو بڑی سلطنتیں تھیں مسلمانوں کی، یا پیشن گوئی تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا، بڑی بڑی سلطنتیں جو تھی کیسر و کسرا، اس کو اس کے اوپر، اور کیسر و کسرا ہو گیا، قسطنطنیہ تک جو ہے، چین تک، افریقہ تک مسلمانوں کے جو ہے نا اسلام کے جھنڈے لہرانے لگ گئے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی جو مسلم میں کتاب الفتن میں موجود ہے نا کہ ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارکہا ومغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا،
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی تو میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے ہیں، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا کیے گئے۔ یہ اللہ کے وسلم کی پیشین گوئی تھی حدیث مبارکہ میں، اور قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا کیا کہ کس طریقے سے مسلمان جو یکدم، وہ جو بک ہے نا مائیکل ایچ ہارٹ کی میرے پاس موجود ہے، اس میں نا وہ اس نے دا 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کے بارے میں جو بات کی ہے، اس میں انہوں نے اسلامک پرسنالٹی میں نا اگر کسی دوسرے شخص کو اچھا مقام دیا ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا کسی اور صحابی کا نام نہیں لکھا اس میں، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں نام لکھا ہو کہ 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل میں ان کا نام ہے، یہ اللہ کے وسلم کا پہلے نمبر پہ لکھا نا اس نے، تو اسی طریقے سے جناب عمر رضی اللہ عنہ کا آگے جا کے کہیں پہ لکھا ہے، مجھے نمبر اس کو یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، تو میں دیکھوں گا کہ اگر پھر کل آپ سے ڈسکس کر دوں کس نمبر پہ لکھا ہے۔ تو یہ ان کے دور میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز یہاں پہ فرمائی کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ وہ ضرور جما دے گا لہم ان کے لیے دینہم، دین ان کا، الذی وہ جو ارتضا اس نے پسند کیا لہم ان کے لیے، یعنی مسلمان اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دے گا، ٹھیک ہے، گھر گھر تک پہنچا دے گا۔ یہ اصل چیز تھی جو گھر گھر تک پہنچانے والی تھی۔ اب اس پہ آپ اندازہ کریں، ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو بھی کیسے پورا کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور اس کی سند جو ہے صحیح مسلم کی شرط پہ بالکل درست ہے۔ فرماتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ۔ فرمایا کہ یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں۔ یہ آپ پیشن گوئی دیکھیں کیسے پوری ہوئی، جہاں رات اور دن آتے ہیں نا وہاں تک یہ دین اسلام پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا اور نہ ریشم کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلت دے کر۔ سمجھے بات کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی پوری بھی کی۔ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا اکثر حصہ پورا ہوا، خلفائے بنی امیہ کے دور میں اس کا حصہ پورا ہوا، عثمانی خلفاء کے دور میں اس کو جو ہے نا بہت جو ہے نا وہ وسعت ملی۔ تو یہ اس آج تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ مسلمان جو اسلام ہے نا، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک والے کو یا کسی بندے کو یا کسی عام جو شہری بندہ ہے، جیسے اینٹوں کا یہاں پہ ذکر ہے، کسی شہری بندے کو پتہ نہ ہو کہ اسلام بھی کوئی ریلیجن ہے یا نہیں، تو ظاہری بات ہے دو جو سب سے بڑے اس وقت کے دور میں جو سب سے بڑے جو ریلیجن مانے جاتے ہیں اس میں شمار ہوتا ہے اسلام کا۔ تو اسلام جو ہے وہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کا گراف دیکھیں گے، چونکہ اس اسلام کو تو ہوئے ہیں ابھی 1400 سال، اور اس سے پہلے اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو 2021 سال تو وہ عیسائیت کو ہو گئے، پھر یہودیت کی آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کو بھی بہت جو ہے نا عرصہ ہو گئے۔ تو یہ واحد ہے کہ سب سے بعد میں آ رہا ہے اس وقت جو دنیا میں بڑے مذاہب ہیں اس میں تقریباً بعد میں آنے والا مذہب ہے اسلام۔ بڑے مذاہب کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، سکھ ازم اور یہ وہ نہیں۔ تو اس ان بعد میں آنے والے مذاہب میں جو بڑے بڑے ہیں ان مذاہب میں پھر بھی یہ سب سے آگے ہے تقریباً۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اور وہ پیشین گوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے وسلم کی، تو اس وقت جب جنگ ہوگی پھر صرف مسلمان ہی رہ جائیں گے باقی، الملاحم کا جو ایک سلسلہ چلے گا۔ آپ یہ اگلی آیت پڑھیں، اگلی آیت نہیں بلکہ یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا نا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اس آیت کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، مِن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، امن کے بعد خوف کے بعد امن دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یعنی خوف اتنا تھا کہ ابھی مسلمان اگرچہ عرب کا جو علاقہ تھا فتح کر چکے تھے، لیکن عرب کے باہر جو ہے وہ بڑی خوف و حراست کا معاملہ تھا، ڈاکہ اور رہزنی کا معاملہ۔ تو اللہ کے وسلم نے ایک موقع پر نا عدی بن حاتم فرماتے ہیں، اب یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، تو میں کوشش کروں گا ان کے نا آپ کو میں ریفرنسز نا وہ سینڈ کروں گا، آپ جا کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ خود پڑھیے گا نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا۔ تو یہ میں یہاں پہ آڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3595 ہے۔ عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، میں جب آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے فاقے کی شکایت کی،
بڑی غربت ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول بڑی غربت ہے, فاقہ بہت ہے. پھر ایک اور آیا, اس نے ڈاکے اور رہزنی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا, عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ اللہ کے وسلم نے پوچھا, عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ تو عدی نے کہا میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کے متعلق سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھو گے کہ وہ ہیرا سے سفر کرے گی حتیٰ کہ کعبے کا طواف کرے گی, اللہ کے سوا اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. میں نے دل ہی دل میں کہا تو بنو طے کہ وہ بدماش کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے, یعنی وہ جو بدماشی کرتے ہیں لوگ وہ کہاں جائیں گے. اگر اور اللہ کے وسلم نے فرمایا, آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی نا تو تم کسرا کے خزانے فتح ہوتے دیکھو گے. کسرا, تو جناب عدی بن حاتم نے کہا بھائی کسرا, اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز یعنی اتنی بڑی جو سلطنت ہے وہ؟ آپ فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کے خزانے ہیں. اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم آدمی کو دیکھو گے وہ سونے یا چاندی سے اپنے لپ بھر کر اس شخص کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے, لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اتنی امیری ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کون لے. عدی کہتے ہیں, عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ بھائی ہرمز کے جو خزانے تھے فتح کیے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے وسلم کی پیشین گوئی جو ہے وہ انہوں نے پوری ہوتی دیکھی. ایک منٹ آپ ویٹ کیجئے گا. یہ جو ڈسٹینس ہے نا ہیرا سے لے کے مدینے کا, یہ ڈسٹینس تو تقریباً سمجھ لیں ہیرا سے مدینے کا جو بنتا ہے نا یہ تو کافی ہے, یعنی 450 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے. تو یہ اچھا خاصا ڈسٹینس ہے جو حدیث میں کوٹ ہوا ہے نا, اگر آپ گوگل کریں گے. آگے پڑھتے ہیں, آیت ختم کرتے ہیں. وہی اسکرین آپ کی غائب ہو گئی ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی جو سلطنت قائم ہوگی نا پھر وہ یہ شرک والے کام نہیں کرے گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو شخص بھی اس کے بعد کفر کرے گا تو اسی کے لیے اس کی نافرمانی جو رائٹ آؤٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اسے پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آیت مبارکہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے ریلیٹڈ کچھ اور اہم چیزیں بھی ہیں جسے انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. آج کے سبق سے ریلیٹڈ جو ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہے جس کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سہیل. سر وہ آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑی سلطنت عطا کی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے نا آپ, ان کی سلطنت جو تھی تقریباً آدھی دنیا پہ انہوں نے فتح کر لی تھی. جی, حضرت عمر کے بعد جناب عثمان کا دور جو تھا وہ اس سے بھی بڑی سلطنت تھی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے زیادہ جو ہے نا وہ عروج پر لیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی نا, اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو اچانک ایکسپینڈ کیا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان فوجیں آگے بڑھی تھی, وہ کمال ہے. لیکن جناب عثمان کی دور کی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت تھی اس کو اور وسعت دی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور وسعت دی تھی. اس طریقے سے وسعت تو پھر آگے چلتی بھی رہی ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ کی جو وسعت سلطنت کی وسعت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے مقابلے میں تھوڑی تھی, زیادہ تھی. مطلب حضرت معاویہ کی زیادہ تھی سلطنت جس پہ وہ تھے حاکم تھے اس وقت, خلیفہ تھے. اور دوسری طرف جو تھے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت جو تھی وہ تھوڑی چھوٹی تھی ان کے مقابلے میں. لیکن فرق یہ ہے کہ جو لمٹ اور ٹائم میں جتنے ٹائم میں انہوں نے جس طریقے سے سلطنت کو بڑھایا اور جس طریقے سے اسے اسٹیبلش کیا اور جس طریقے سے مسلمانوں میں جو ہے نا وہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی چیز نہیں, بڑے طریقے سے اس کو سنبھالا, وہ کمال ہے. بات سمجھتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ, اس کمال کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بڑا اہمیت اور بڑا نام ہے ان کا اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تقوی اور اس کی بنیاد پہ, انصاف اور عدل کی بنیاد پہ, ایسے سمجھ لیں. اور سر یہ چاروں خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ مطلب کس کا ٹائم پیریڈ ایرا کس کا تھا, حضرت مطلب کون سا عثمان کا, خلیفہ حضرت عثمان کا. کتنے سال سر؟ آئی تھنک 13.
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 کتنے تھے؟ شاید 11 جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی ایک دو اونچ نیچ ہو سکتی ہے بھائی۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ یہاں پہ ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تو پہلا پریفرنس تو ظاہر ہے ہماری یہی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں جیسے صحابہ آئے، یا صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یا اس کے بعد اللہ کے ولی آتے گئے، تو ان کے بھی اگر پازیٹیو باتیں کہیں سے بھی ملتی ہیں تو ان پہ بھی ہمیں عمل کر لینا چاہیے، جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی گزرے، تو ان کی بھی مطلب اگر کوٹیشنز یا کال وغیرہ ان کے بھی اگر پازیٹیو باتیں ہیں تو وہ بھی سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت مبارک ہے دوسرے مقام پر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، آپ ان کی بات مان سکتے ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپ آتے ہیں میرے پاس، سہیل صاحب کہتے ہیں کہ پرابلم اس طرح ہے، مسئلہ اس طرح ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جو ہے نا، میں کہوں جی مثال کے طور پر یہ کوئی بھی جو ہے نا وسکی شسکی اس ٹائپ کی چیزیں ساری حرام ہیں، تو کوئی دوسرا ہے کہ نہیں حرام نہیں ہے، اختلاف تو ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے کوئی اور پرابلم آ جاتے ہیں دینی معاملات میں کہہ رہے ہیں آپ، دنیاوی معاملات میں کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا جو بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ آن لائن جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں، تو اب یہ بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اب بات بنا دی اس نے۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ایک معاملے میں ایک بندہ کہتا ہے اس طرح ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے اس طرح ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے وسلم نے کیا کہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ فلاں بندے کی بات مان رہا ہوں اس لیے، نہیں، فلاں سارے ہمارے لیے قابل جو ہے نا وہ رشک بھی ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے محنتیں کی ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ اختلاف دیکھو، ٹھیک ہے، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، جناب امام مالک کہتے ہوتے تھے یہ صاحب قبر کے علاوہ، یعنی اللہ کے وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، یا جس سے غلطی ممکن نہ ہو، ہر بندے سے غلطی ممکن ہے۔ اللہ کے وسلم اگر کہیں سے جو ہے نا مس ہینڈلنگ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ فوراً سے بتا دیتے تھے، جیسے اللہ کے وسلم کا میں یار آئندہ کے بعد جو ہے نا وہ شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسے کیسے کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو اس وجہ سے پاسبلٹی ہے ایک عام شخص جو ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، مسٹیک نہیں ہو سکتی، یا کوئی اس تک ہر قسم کا نالج نہیں ہو سکتا اس کے پاس، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث ذہن سے اسکپ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آیت پڑھنے کے باوجود بھی مائنڈ میں نہیں رہتی مسئلہ بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں پرفیکٹ ہے، سارے قابل احترام ہیں، جو جس طرح ایک شعر بھی ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، سب کو مانے مگر اللہ کے وسلم کے بعد مانے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے وسلم کی بات سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، پتہ بھی ہے یہ اللہ کے وسلم کا فرمان ہے اس طرح، اور پھر بھی آپ کہیں یا فلاں اس طرح کہتا ہے اس لیے میں ایسا کر لوں، تو یہ نہیں ہے، اتنا کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک سر، تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر۔ جی، کسی اور کا کوئی سوال جی آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ سردی کی طرح بچے بھی سکڑتے جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کوشش کریں بھائی اپنے جو فرینڈز ہیں، دوست ہیں، ان کو آپ لوگ جو ہے نا وہ گائیڈ کریں۔ ریکارڈنگ آف کر دیں سر میرے دو خیال سے لوگوں کسی کو میں نے سر دو لوگوں کو الحمدللہ میں نے ایڈ کروایا۔ جی جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے سہیل بھائی۔ جزاک اللہ سر۔